السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ میں ویڈیو بلاگنگ میں دوبارہ واپس آ رہا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں مولویوں کی ہلچلس، اور موسم بھی بہت ٹھنڈا ہو گیا بھائی۔ سب سے پہلے تو اپنی پروٹیکشن کریں، اس کے بعد کوئی دوسرے کام کرتے ہیں۔ یہ میں اپنے ڈیرے کی چھت پہ ہوں، اور میں نے نا ایک چیز دیکھی کل کہ ایک بندہ ہے، اس کو کسی نے پوچھا کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کے بھکت ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی میں بھکت ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ یہ بیٹھا ہوا ہے جس نے پوچھا، وہ دیکھیں، اب وہ بلر ہو گئے، ایسے کر کے دیکھ لیں۔ تو اس نے بولا جی میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا پکا ٹھکا بھکت ہوں، بلکہ میں جو سگے غوث ہوں۔ تو جب سگے غوث سے پوچھا گیا کہ کیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی نماز کا طریقہ تم بتا سکتے ہو، تو وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے تو نے اب وہ وہابیوں والی بات کرنی ہے۔ تو میں بولا یار وہ بھی تو اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ تو پھر میں بھی ان کی بحث میں گھس گیا۔ جب میں ان کی بحث میں گھسا تو پھر میں نے اس کو پوچھا اچھا اگر وہ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو تم کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا وہ مقلد تھے۔ میں بولا تم تو کہتے ہو کہ وہ تو جو ہیں تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور جو اولیاء اللہ کا سردار ہوگا وہ مقلد اگر کسی کا ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ امام ابو حنیفہ سے بہتر سمجھ رہا ہے ان کو اس معاملے میں۔ کہتا نہیں نہیں نہیں، مطلب یہ سب کی یہی دلیل ہوتی ہے اینڈ پہ آ کے کہ جی وہ ان کے مقلد تھے تو اس لیے وہ رفع یدین کرتے تھے۔ ہم جو ہیں رفع یدین کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یعنی کہ آپ اولیاء کے سردار کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مطلب آپ کو زیادہ سمجھ ہے ان سے۔ خیر یہ بحث میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنے سارے مرید اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے بارے میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے جس میں حدیث شفاعت اگر آپ پوری پڑھیں نا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا اپنی امت کے، ان لوگوں کو جن کو قرآن روک لے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے مرید نہ لے جائیں، تو میرے بھائی شیخ عبدالقادر جیلانی کے مرید کو قرآن کتنا کو آتا ہے میں بتاؤں کتنا آتا ہے؟ ان کے دھوبی کی مثال لے لیتے ہیں۔ ان کا جو دھوبی ہے اس کو فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رسول کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو صرف دھوبی ہوں، میں تو صرف دھوبی ہوں۔ تو جس کو اتنا ہی نہیں پتہ تو اس کو شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہے جنت میں لے جائیں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شفاعت میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا جن کے سامنے قرآن آ جائے گا، یا جو مشرک ہے ان کو بھی نہیں۔ آپ کا جو معاملہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں، آپ لوگ ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا اور بالکل حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، جس طرح اللہ دعا سنتا ہے اس طرح ان کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے صرف ان کی سفارش پہ، تو یہ ایک کہانی ہے۔ یہ اتنی چیزیں میں نے آپ کو ڈرل کرنے کے لیے بتائی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو نرمی والا معاملہ کریں، خدا را قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کسی نتیجے تک پہنچیں گے اور آپ کے سارے یہ طبق روشن ہو جائیں گے۔ جب تک آپ نے فرقے میں رہنا ہے، فرقہ واریت میں رہنا ہے، آپ بالکل ان چیزوں سے دور نہیں ہو سکتے۔ تو فرقہ واریت چھوڑیں، مقلدی جو ذہن بنایا ہوا ہے اس سے نکلیں، مقلد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیں۔ باقی جو ہیں ان میں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے اپنے اولیاء اللہ کے سردار سے اختلاف کیا نماز کے معاملے میں، تو اور معاملات میں ہو سکتا ہے۔ خیر اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سٹل میرے والد محترم جو وفات پا گئے ان کے لیے جو ہے دعائیں خیر کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثانی کا معاملہ کرے۔ تمام بھائیوں کو السلام علیکم۔